شام کا وقت تھا۔ ثانیہ بازار سے کچن کی ضروری اشیاء خرید کر گھر واپس کے لیے جا رہی تھی کہ گلی میں مڑنے سے پہلے اچانک موٹر سائیکل پر سوار دو لڑکے اس کے سامنے آ کر رک گئے۔ ایک نے جلدی سے اتر کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور دوسرے نے کچھ نازیبا الفاظ ادا کیے، جس کو سن کر ثانیہ کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس طرح کے آوارہ لڑکوں سے ہر اس عورت کا واسطہ پڑتا ہے جو اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر جاتی ہے۔ ثانیہ نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر اپنا پرس گھما کر اس کے منہ پر دے مارا۔ تکلیف کی شدت سے اس نے ثانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ پکڑ کر وہی زمین پر گر گیا۔ ثانیہ کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ تقریباً دوڑتی ہوئی گلی میں داخل ہوئی۔ اچانک وہ کسی گھر کے سامنے آ گئی اور دروازہ کھول کر جلدی سے گھر میں داخل ہو گئی۔ دوسرا لڑکا بائک پر اس کے پیچھے آیا، لیکن تب تک وہ گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے اندر سے کنڈی چڑھائی اور رک کے اپنی سانسیں درست کرنے لگی۔ آج وہ گھر میں اکیلی تھی۔ ثانیہ کا شوہر کام کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر رہتا تھا۔ رات کو اس نے جلدی کھانا بنا کر کھایا اور بستر میں گھس کر رسالہ پڑھنے لگی۔ اس کے دماغ سے شام والا ناخوشگوار واقعہ نکل چکا تھا۔ اچانک باہر بادل گرجنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کمرے میں آیا تو اس کا اندازہ ہوا کہ باہر بارش ہو چکی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے کی ضرورت کی شدت میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا۔ اچانک اس کو باہر دروازے پر کھڑا کوئی شخص نظر آیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ ثانیہ کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے دروازہ کھول کر اس کو اندر بلایا اور اس کو چائے بنا کر دی۔ وہ سر جھکا چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بھی ایک کپڑے میں چھپا ہوا تھا۔ اس شخص نے ثانیہ سے کہا کہ بارش کے رکتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ثانیہ نے سرہانے پڑے جگہ سے پانی نکال کر پیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ وہ شخص سامنے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ثانیہ کو اپنے جسم میں چونٹیاں سے رنگریتی محسوس ہوئی۔ اس کے دماغ میں عجیب عجیب سے خیال آنے لگے۔ اس کو اپنے سامنے بیٹھا شخص اپنے خوابوں کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ گناہ کرنے کی طلب اتنی بڑھ گئی کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے بستر پر لے آئی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس شخص نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا تو ثانیہ کا جسم خوف سے لرز کر رہ گیا۔ یہ تو وہی شخص تھا جس کے منہ پر وہ آج اپنا پرس مار کر آئی تھی۔ اس نے بستر سے اٹھنا چاہا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ ثانیہ کو بستر پر چھوڑ کر اس شخص نے گھر سے ساری نقدی سمیٹی اور اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ گھر میں اکیلی عورت کبھی کسی پر ترس نہ کھائے، ورنہ انجام اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔